السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی دعا سے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ سب سے پہلے آج ربیع الاول کے حوالے سے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج ربیع الاول جتنے خوبصورت انداز میں منائی گئی، آپ یقین کیجیے گا میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میں نے کبھی اتنی شاندار ربیع الاول نہیں دیکھی، اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے آج کا وہ عمران خان کو جاتا ہے۔ جس طریقے سے آفیشیلی انہوں نے اس کو منانے کی بات کی۔ پھر آج جو سب سے بہترین بات تھی وہ یہ تھی کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا ختم الانبیاء جو کانفرنس ہوئی ہے، یا جو آج پروگرام تھا اسلام آباد میں جس میں عمران خان صاحب اظہار خیال کر رہے تھے، بڑا زبردست تھا اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ الحمدللہ اسی طریقے سے ہوتے رہے تو پتہ لگے گا۔ ایک تو ہم آج یہ کریں گے، دوسرا آج ایک سب میرین یا جس کو ہم آبدوز کہتے ہیں، اور اس کو ڈیٹیکٹ کیا پاکستان کے رواج کے خبروں میں تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ کوشش اس کو بھی کریں گے بات کرنے کی۔ لیکن پہلے آئیے عمران خان کی جو کانفرنس تھی اس پہ کریں۔ اس میں ڈاکٹر الوی صاحب بھی تھے اور وزراء بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے۔ اس میں نظم شیراز کو بھی لندن سے انوائٹ کیا گیا تھا، پھر اس کے علاوہ مقامی لوگ بھی تھے۔ میرے خیال میں آج تک میں نے عمران خان کی جتنی بھی تقاریر سنی ہے ان میں یہ سب سے بڑی تقریر تھی، اور اس سے بڑی تقریر میرے خیال میں نے آج تک نہیں سنی ان کی، تو بڑی زبردست تقریر تھی۔ اچھا، ایک بات اور جو میں نے اس میں دیکھا وہ یہ دیکھا کہ عمران خان جو بات کر رہے تھے وہ دل سے کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی لوگ اب وہ کہتے ہیں کہ جی تو خود تو ساری دنیا کو بھگت دیا اور اب ہمارا ٹائم آیا تو ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں، نصیحت فصیحت، تو کہنے کہ جی وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو رکھ لیں، مجھے رکھ لیں، کسی کو بھی رکھ لیں، جب انسان بچپن ہوتا ہے اس میں کچھ اور ہوتا ہے، لڑکپن میں کچھ ہوتا ہے، جوانی میں کچھ ہوتا ہے، ادھیڑ عمر میں کچھ ہوتا ہے، جب بڑھاپے کی سٹیج پہ قدم رکھتا ہے تو کچھ ہوتا ہے، اور اس کے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے تجربات جو ہے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدے پڑھے گئے وہ بڑے زبردست تھے، اور بتایا گیا کہ جی آج کا دن کیوں امپورٹنٹ ہے۔ میں نے کہا نا کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا لندن میں کہ جی آپ یہ کیوں کرتے ہیں، غلط ہے وغیرہ وغیرہ، تو میں نے کہا کیسے غلط ہے؟ آج کے دن تو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو اگر ہم ان کا کر لیتے ہیں تو کیا اس میں مذائقہ ہے؟ گو کہ میرا خود تعلق جو ہے فقہ دیوبند سے، لیکن میں بہت ہی اس معاملے میں فرینک ایک دم کہ نہیں، اس کو ہمیں منانا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، جو عقیدت ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اچھی طریقہ ہے۔ اب دیکھیں آج ماشاءاللہ جلوس نکلے، مجھے بڑا اچھا لگا۔ اس کے علاوہ آج اتنا لنگر تھا، میں نے لنگر اتنا پہلے کبھی دیکھا، محرم پہ تو دیکھا کرتا تھا، فرسٹ ٹائم ان مائی لائف میں نے اتنا لنگر دیکھا کہ دیگیں پک رہی ہیں اور فروٹ بٹ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ بڑا زبردست آج کا سین تھا۔ پورا کراچی جو ہے وہ پورا ایک دم سے شٹ ڈاؤن تھا، ایک دم بند تھا، سوائے ان چیزوں کی جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں، دودھ کی دکان ہے، بریانی والے کی دکان ہے، یا کوئی چیز بیچنے والے کی دکان ہے، وہ کھلی ہوئی تھی، باقی سب بند تھا، میڈیکل اسٹور بند، ہر چیز بند تھی۔ اور پھر عمران خان نے جس انداز میں اس کانفرنس کو کیا، کمال کر دیا انہوں نے، اور پھر انہوں نے جو کہا کہ جو وہ اسکالرشپ دیں گے اس سلسلے میں وہ انٹلیکچوئل کی ایک ٹیم تیار کرنا چاہتے ہیں، اس میں جو ہے لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں، تو میرا خیال میں اسے فینٹاسٹک آئیڈیا کہ اس طریقے کا ہونا چاہیے۔ اور میں تو یہ مشورہ دینا چاہوں گا عمران خان صاحب کو کہ ہر اسکول، ہر کالج، ہر یونیورسٹی کی سطح پر جو ہے وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبجیکٹ موجود ہونا چاہیے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، موجود ہونا چاہیے اور پڑھایا جانا چاہیے، کمپلسری کرنا چاہیے مسلمانوں کے لیے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کی چوائس دینی چاہیے، وہ جو پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں۔ پھر آپ نے ایک کہا کہ جی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے، اور پھر ذرا سے دن میں 313 بدر میں پھر جو آپ نے دیا ہے
اور پھر زینٹائن اور پرشین امپائر کا جو کہا، کمال ہو گیا، زبردست ہو گیا۔ حقیقت بات یہی تھی کہ انہوں نے قوم کو تخلیق کیا۔ عمران خان صاحب اس وقت جو ہے ایک قوم کو جو ہے بنانا چاہ رہے ہیں ہمارے یہاں اکثر۔ پھر انہوں نے بڑی اچھی مثال دی کہ یہ جو آج ہم برطانیہ یا دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے ہی اصولوں سے لے کر یہ ہو گئے۔ مثال کے طور پہ جیسے انہوں نے کہا کہ میں برطانیہ گیا، میں نے دیکھا اگر کوئی بیمار ہے تو مفت دوائی ہے، مفت علاج ہے۔ حقیقت بات ہے آج بھی مفت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی اگر کسی پر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو حکومت دیتی ہے۔ حقیقت بات ہے حکومت آج بھی پیسے دیتی ہے کھانے کے لیے۔ کسی پر رہنے کی جگہ نہیں ہے، حکومت دیتی ہے رہنے کے لیے جگہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی وہاں پر جو ہے یہ جو فیملی سسٹم ہے یہ بگڑنا شروع ہوا۔ حقیقت بات ہے پہلے ایک طلاق ہوا کرتی تھی، آج زیادہ ہیں، آج ان کا معاشرہ بگڑتا چلا گیا۔ پھر وہ ہمارے جس طریقے سے انہوں نے اپنے انبیاء کرام کا مذاق اڑانا شروع کیا، ہم تو نہیں اڑا سکتے، ہمارے تو ماں باپ قربان، ہم تو کٹ جائیں گے، مر جائیں گے۔ ہمارے ہاں جو گرے سے گرا بالکل نچلے طبقے کا بھی اگر مسلمان ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ساتھ نہیں چل سکتا۔ وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو، لیکن جہاں رسول کی بات آئے گی وہاں پہ ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ بڑا لمبی ان کی تقریر تھی، میں اس کو کور نہیں کر سکتا اپنے اس چھوٹے سے کلپ کے اندر، یعنی 8-10 منٹ کا کلپ، اس میں کیا کور کر لوں گا۔ لیکن فینٹاسٹک، انہوں نے کہا آج کے بعد جو ہے یہ 10 روز جو ہے ہم منایا کریں گے، بہترین ایک دم ہو گیا۔ میرے کو امید ہے کہ اگلے سال اس سے زیادہ لوگ منائیں گے اور لوگوں کو پتہ لگ گیا۔ پھر ایک چیز اور تھا کہ جس نے بہترین گھر سجایا اس کو انعام ملے، جس نے بہترین بلڈنگ سجائی اس کو انعام ملے، جس نے کتابیں لکھی، کتابوں میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائز، میرے خیال میں فینٹاسٹک۔ پھر انہوں نے نوجوانوں کے لیے کہا کہ ہم بلا سود قرضے دیں گے، گھر بنانے کے لیے پیسے دیں گے، اور غریب 1.5 کروڑ لوگوں کی جو مدد، خاندانوں کی مدد کریں گے۔ اور راشن کارڈ ایک سسٹم ہوا کرتا تھا، اگر وہ سسٹم آ جائے، ہمارے بچپن میں ہم راشن کارڈ ہماری امی دے دیا کرتی تھی، ہم لے کے جاتے تھے آٹا، چینی، دال اور گھی، یہ ہم راشن کارڈ پر لے کر آتے تھے، 1 مہینے کا سودا ہوتا تھا، تو وہ سارا کا سارا ہوتا تھا۔ فینٹاسٹک، زبردست چیز تھی۔ اور ہمارا ملک زرعی ملک ہے الحمدللہ، اس پر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو رہی جو ختم انبیاء، ختم رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے کہا۔ میں صرف مختصر سا یہ کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 6 ماہ پہلے یا کچھ مہینے پہلے آپ کے والد محترم اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو دائی حلیمہ کی اونٹنی اتنی سخت نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ تیز چل سکے، تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو ہی آپ تشریف فرماتے ہیں اونٹنی پہ تو اونٹنی دوڑنے بھی زیادہ لگتی ہے، دودھ بھی آ جاتا ہے، دائی حلیمہ کے گھر کا نظام بھی تبدیل ہو جاتا ہے، والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، چچا دادا پرورش کرتے ہیں، پھر چچا کرتے ہیں، پھر حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہو جاتی ہے جب تجارت کے لیے بھیجتی ہیں، پھر آپ اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سلیکٹ کیا ہے، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اور جب آپ آ کر بتاتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لے کر آتی ہیں، جو کہ بائی مذہب جو ہے عیسائی تھی پہلے، جب آپ لے گئے آپ اللہ کے سچے نبی میں ایمان لاتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ اعلان فرماتے ہیں، پھر ابو بکر ایمان لاتے ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، بچوں میں علی ایمان لاتے ہیں، پھر یہ ایک سلسلہ چل نکلتا ہے، اور پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ ہجرت کا وقت آ جاتا ہے، ہجرت میں جاتے ہیں، غزوہ بدر ہوتا ہے، 313 ہیں، پھر غزوہ موتا ہے، غزوہ خندق ہے، غزوہ احد ہے، ذرا سی دیر میں جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلام کا بالا ہو جاتا ہے، ہر جگہ اسلام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ ہمارے نبی کی تعلیمات تھی، جس کی وجہ سے آج ہم لوگ بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا رحم کیا، بڑا کرم کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا رحم کرم ہے کہ اس نے پروردگار نے اپنے پیارے نبی جو خاتم الانبیاء تھے ان کو جو ہے ہمارے لیے بھیجا، اور آج ہم جس حالت میں بھی ہیں ہم بہتر ہیں، مزے میں خوب عیش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے عیش کرتے ہی رہیں گے۔ اچھا جی، چلیں، یہ تو تھوڑا سا رہا عید میلاد النبی کے حوالے سے، 12 ربیع الاول کے حوالے سے، 12 وفات کے حوالے سے۔ اچھا، آج کل 12 وفات نہیں کہتے، لیکن ہمارے بچپن میں ہمارے دادا کہتے تھے، چونکہ آگرے سے تعلق تھا، کہتے تھے وہ ذرا کھڑی بولی بولتے تھے، وہ کھڑی بولی ایسے بولتے تھے، ابے لالا جا 12 بباد ہے، جا بریانی پکوالا، تو اس طریقے سے وہ بولتے تھے ہمارے دادا۔ تو بہرحال یہ 12 ربیع الاول کی بات ہو گئی۔ اچھا جی، آج ایک جب عمران خان کی کانفرنس چل رہی تھی تو نیچے جو اسٹیکر چلنا شروع ہو گیا، لائنیں آنے لگی، سائڈ میں لائنیں آنے لگی کہ پاکستان نیوی نے جو ہے وہ انڈین سب میرین کو ڈیٹیکٹ کیا۔ تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں، تو پرانی بات ہے، پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، لیکن آخر انڈیا چاہتا کیا ہے، کرنا کیا چاہتا ہے، کیا سازش کر رہا ہے، کوئی کیا سرجیکل اسٹرائک کے چکر میں، کس چکر میں؟ اگر پاکستان اس کو مار دیتا، میزائل مار دیتا، تو کیا ہونا تھا؟ اس نے تو تباہ برباد ہو جانی تھی، اور پھر ایک جنگ تیار تھی، پھر لڑائی شروع تھی۔ آخر انڈیا چاہتا کیا ہے؟ انڈیا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجوہات یہ ہے، وہ ہے ایبسولوٹلی نوٹ۔ جو عمران خان نے ایبسولوٹلی نوٹ کہا امریکہ کو، یہ سارا اسی کا ہی کیا تھا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے، ہم نے پاکستان کو تباہ برباد کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ فیٹ اپ میں بات چل رہی ہے، 19، 20، 21 3 دن بعد چلے گی۔ اس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو رکھنا ہے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پاکستان کو فیٹ اپ میں رکھنا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا۔ یہ ہمیں سبق سکھانا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ پاکستان کو اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی، تو کریں گے جی، کیا کریں؟ جو خوددار غیر مند قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی پرائس پے کیا کرتی ہیں۔ ایک بڑی اچھی خوبصورت مثال آج عمران خان نے دی کہ جی یہ جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں یا افغانستان کے لوگ ہیں، ان کا انصاف کا سسٹم ہے، ان کا جرگے کا سسٹم ہے، تو اس لیے ان کو کوئی دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکی، ان کا غالب نہیں آ سکے، یہ ہمیشہ لڑتے رہے۔ اور جو غلام لوگ تھے وہ مغلوب ہو گئے، چونکہ وہ رشوت کھاتے تھے، کرپشن میں ملوث تھے۔ اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اب انڈیا نے پہلے یہ چاہا، اب انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ جی کشمیر میں جو ہے کسی طریقے سے حرکت کروں۔ اب کشمیر میں روزانہ جو ہے پنگے لے رہا ہے، کشمیری مجاہدین سے لڑ رہا ہے۔ کشمیری مجاہدین ان کے لوکل وہیں کے لوگ ہیں، کہتا ہے کہ جی گھس بیٹی آ گئے، گھس بیٹی آ گئے۔ اب میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ گھس بیٹی آ کہاں سے جاتے ہیں؟ سارے تم نے باڑیں لگائی ہوئی ہیں، سارے تمہارے لوگ ٹاپ پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ گھس بیٹی آخر آ کہاں سے رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ ادھر تیسری طرف جو ہے چائنا نے آپ کو بالکل گردن سے پکڑ لیا ہے، ایسے کر کے، یوں کر کے، وہاں سے آپ چھوٹ نہیں پڑے۔ اروچنا پردیش ہے، کیا نام ہے، اروناچل، چلو جو بھی ہے، بہرحال پردیش ہے کوئی، اس کے اندر جو ہے وہاں پہ وہ قابض ہو گیا ہے۔ پھر گلوان کی ویلی میں ادھر، مطلب یہ کہ ہر جگہ سے بھارت کو جو ہے مصیبت آئی ہوئی ہے، اور بھارت جو اقلیتوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہا ہے بھارت کے اندر، میرے خیال میں مودی سرکار کو اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کچھ آسام میں مسجدوں کو آگ وغیرہ لگائی یا کچھ مسلمانوں کو تنگ کیا، تو اس کا بنگلہ دیش میں ری ایکشن آیا، بڑا زبردست ری ایکشن آیا، اور اتنا خطرناک ری ایکشن تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بہرحال یہ بات تھی، 2-3 جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل جو ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیجیے، اور جن لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ہے وہ اس کو لائک کر دیں، اور اس پورے پروگرام کو سنیے گا۔ جب تک آپ پورا پروگرام نہیں سنیں گے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ میں کیا بات کہنا چاہتا تھا یا کہنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔
اپنے میزبان زیب قریشی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.